إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ جنت کا دروازہ، اس عنوان کے تحت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق روزہ دار کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے قیامت کے دن خاص اعزاز و اکرام کے طور پر جو عظیم الشان نعمتیں تیار کی گئی ہیں اور جو بے مثال اور لاجواب قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں، تو اس کی ایک جھلک اور ایک مثال ہمیں یوں نظر آتی ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ کہ جس کا نام ہے الریان، یعنی پیاس بجھانے والا، یہ بطور خاص روزے داروں کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ اس دروازے میں سے روزے داروں کے سوا اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی دنیا میں چونکہ روزے دار روزے کے دوران پیاس کی شدت کی تکلیف کو برداشت کیا کرتا تھا محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر، لہذا اللہ کی طرف سے اپنے روزے دار بندوں کے لیے یہ انتظام کیا گیا اور یہ صلح اور یہ اجر و ثواب تیار کیا گیا کہ ان کے لیے ایک خاص دروازہ ہے کہ جس میں سے ان کے سوا جنت میں اور کسی کو داخلہ نصیب نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین کرام، اس سے قبل ہم ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت، نیز یہ کہ اس سے متعلق بہت سے احکام کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس بات سے کہ وہ کیا کام ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی چیز ہے جان بوجھ کر کھانا پینا، یعنی اگر کسی نے رمضان کے روزے کے دوران یا کسی بھی روزے کے دوران جان بوجھ کر کچھ کھایا ہو یا کچھ پیا ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر کسی نے بھولے سے کہ اسے یاد نہیں ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور کچھ کھا لیا یا پی لیا، تو یوں بھولے سے کھانے یا پینے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اسے چاہیے کہ جب اسے یاد آ گیا کہ میں نے کچھ کھایا یا پیا حالانکہ میں تو روزے کی حالت میں ہوں، تو یاد آنے پر وہ اپنے روزے کو مکمل کرے کہ اس کا روزہ درست ہے، برقرار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی وهو صائم فأكل أو شرب فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ۔ جس کسی نے روزے کی حالت میں بھولے سے کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا تو اسے چاہیے کہ جب اسے یہ بات یاد آئی تو اپنے روزے کو مکمل کرے، اور یہ کہ اس نے جو کچھ کھایا ہے یا کچھ پیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کا روزہ بھی درست ہو گیا، روزے کے اجر و ثواب کا وہ اللہ کے ہاں مستحق اور یہ کہ حقدار بھی بن گیا، اور اس کے باوجود روزے کے باوجود اللہ نے اسے کھلا بھی دیا اور پلا بھی دیا ہے۔ اور اس کے بعد روزہ توڑنے والی چیز ہے جو میاں بیوی کے درمیان جو ازدواجی تعلقات ہوا کرتے ہیں کہ روزے کے دوران اگر کسی نے اس قسم کا معاملہ کیا ہو تو یقیناً یہ بہت ہی قبیح ترین عمل تصور کیا جائے گا، اور یقیناً اس کا روزہ فاسد و باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح جان بوجھ کر قے کرنا، یعنی اگر خود بخود بے اختیار اور مجبوراً کسی کو قے آ گئی ہو روزے کے دوران تو اس سے روزہ متاثر نہیں ہوگا، درست رہے گا۔ جبکہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزے کے دوران قے کی ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے روزے کے دوران یوں سمجھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے،
اور اس نے یوں کچھ کھا لیا یا پی لیا، یا کسی نے یوں سمجھا کہ ابھی صبح طلوع نہیں ہوئی ہے کہ سحری کا وقت ابھی چل رہا ہے، حالانکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہو، اور یہ کہ صبح طلوع ہو چکی ہو، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں ہوا اور اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، تو اب اس کا روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، درست نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، روزے کی حالت کے دوران اگر کسی خاتون کو حیض یا نفاس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہو تو اس کا روزہ بھی حیض و نفاس کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ جو طریقے ہم نے بتائے کہ جن کے ذریعے روزہ ٹوٹ جائے گا، جن کاموں کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، ان میں بہت تفصیل ہے کہ ان میں سے کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر کسی نے وہ کام کیا تو روزہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے اب اس کے ذمے روزہ قضا کرنا لازمی ہوگا، اور ان میں سے کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر کسی نے وہ کام کیا اور اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو اب اس کے ذمے قضا بھی ضروری ہوگی، مزید یہ کہ کفارہ بھی لازمی ہوگا، اور روزہ جان بوجھ کر توڑ دینے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے۔ غلام دستیاب نہ ہو تو پھر دوسری چیز کی جانب منتقل ہوگا انسان، یعنی انسان کو اختیار اور مرضی نہیں ہے کہ یا یوں کر لے اور یا یوں کر لے، یہ مرضی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اسی طرح ترتیب کی رعایت ضروری ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو 2 مہینے کے مسلسل لگاتار روزے رکھنا ہوں گے۔ اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے تو پھر آخری بات یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اب یہ کب ہوگا کہ وہ کون سی صورت ہے کہ جب کفارہ بھی ضروری ہوگا اور قضا بھی، اور کون سی صورت ہے کہ جب صرف قضا ضروری ہوگی، کفارہ ضروری نہیں ہوگا، تو اس میں تفصیل ہے کہ جس کے بیان کا یہاں اس وقت موقع نہیں ہے، اور جو چاہے تو وہ کتب فقہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ روزے کے تعلق سے سحر اور یہ کہ افطار، یہ دونوں اہم ترین چیزیں ہیں، اور یہ کہ اہم ترین کام ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہر روز جب روزہ ہوگا تو وہاں سحری کا معاملہ بھی ہوگا کہ صبح کچھ کھانا ہوگا، اور یہ کہ پھر شام کو افطاری کا معاملہ بھی ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ہمیں دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آداب بتائے گئے ہیں، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کھا لیا کرو کیونکہ یہ چیز انسان کے لیے، روزے دار کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ السحور اکلہ برکہ فلا تدعوا ولو ان یجرع احدکم جرعة من ماء فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ دیکھو یہ جو سحری ہے کہ روزے کے دوران یا روزے کے آغاز میں صبح کے وقت جو بوقت سحر جو کھانا کھایا جاتا ہے، یعنی سحری، تو اس کا کھانا یہ باعث خیر و برکت ہے، لہذا تم اسے نہ چھوڑو، اگرچہ پانی کا صرف ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لو، اس لیے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت نازل کی جاتی ہیں، اور یہ کہ فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعائے خیر میں مشغول رہا کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ناظرین کرام کہ یہ جو سحری ہے، اگرچہ یہ ضروری تو نہیں ہے، یہ کوئی روزے کا رکن نہیں ہے، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اس کی چونکہ بڑی ترغیب دی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، اس کی تاکید و تلقین فرمائی، اور اسے باعث خیر و برکت قرار دیا ہے، لہذا اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگرچہ محض ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ چیز یعنی سحری کھانا یہ روزے دار کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ مزید یہ کہ اللہ کی طرف سے سحری کھانے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں کی خوشخبری سے انہیں نوازا گیا ہے، اور یہ کہ فرشتوں کی دعا تاکہ ہمیں نصیب ہو سکے کہ فرمائے کہ سحری کھانے والوں کے لیے فرشتے دعائے خیر کیا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی سحری ضرور کھانی چاہیے۔ مزید یہ کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کا اتباع بھی ہے، تو اتباع سنت کی وجہ سے اس میں اجر و ثواب بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ روزے دار کے لیے یہ چیز یعنی سحری کھانا یہ تقویت کا باعث بھی ہے کہ اگر بغیر سحری کھائے ہوئے کوئی روزہ رکھ لے گا تو پھر دن بھر یہ کہ وہ پریشان ہی رہے گا، اسے بہت کمزوری محسوس ہوگی، تو عبادت چونکہ بخیر و خوبی مکمل ہو سکے، لہذا اس نیت سے بھی انسان کو چاہیے کہ وہ سحری کھائے تاکہ عبادت کے دوران اس اہم ترین فریضے یعنی روزے کی انجام دہی کے دوران اسے مشقت اور تکلیف محسوس نہ ہو۔ یہ تو گفتگو ہو گئی سحری کے بارے میں کہ اس کا ضرور اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد شام کے وقت روزہ افطار کیا جائے گا، تو اس بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک بخیر و عافیت ہی رہیں گے کہ اگر وہ افطاری میں جلدی کیا کرتے ہوں۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ناظرین کرام کہ افطار کا وقت ہو جانے کے باوجود کوئی یہ نہ سوچے کہ روزہ تو چونکہ بہت بڑی عبادت ہے لہذا مجھے چاہیے کہ مزید اجر و ثواب کما لوں اور عبادت کی حالت میں کچھ وقت مزید میں بسر کر لوں، تو میں ذرا اور وقت گزر جانے کے بعد ذرا تاخیر کر کے دیر سے روزہ کھولوں، تو یہ سوچ درست نہیں ہوگی، یہ غلط معاملہ ہو جائے گا، کیونکہ بات تو یہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ کھانا پینا بند رہے، تو پھر کھانا پینا بند رکھنا ہی عبادت ہے۔ لیکن جب حکم یہ آ گیا کہ اب افطار کیا جائے، کھانا پینا شروع کیا جائے، تو اس حکم کی تعمیل یعنی اب کھانا پینا ہی فوری طور پر ضروری ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ الغرض افطار کا وقت ہو جانے کے بعد دیر نہ کی جائے، اور یہ کہ جب اس بات کا مکمل یقین ہو چکا کہ واقعی افطار کا وقت ہو چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے اور یہ کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، تو اب بغیر کسی تاخیر کے فوری طور پر روزہ افطار کر لیا جائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے، بالخصوص روزے کے دوران، کہ اگرچہ ہم نے یہ بات بیان کی کہ روزے کے دوران کھانے پینے سے اور عمل زوجیت سے پرہیز ضروری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزہ محض کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے۔ حقیقی روزہ تو یہ ہے کہ ہر برائی سے پرہیز کیا جائے، اور یہ کہ سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہو، نہ کہ صرف منہ کا روزہ کہ کھانا پینا بند ہے لیکن یہ کہ ہر قسم کی برائیوں میں انسان مبتلا رہے، تو یہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو روزے دار کو چاہیے کہ ہر برائی سے وہ اجتناب کرے، اپنا دامن بچائے رکھے، اور یہ کہ ہر خیر و خوبی کو وہ اپنائے، اور بالخصوص یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں اور جو اس کا رویہ و سلوک ہو تو وہ خوش اخلاقی پر اور حسن اخلاق پر مبنی ہو، کہ حسن اخلاق کی دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے، اور بطور خاص روزے کے دوران اس کی اہمیت ظاہر ہے کہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ مومن اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے روزے دار کے درجے کو، اور یہ کہ وہ انسان جو کہ رات بھر اللہ کے سامنے عبادت میں اور نوافل میں اور تہجد میں مشغول رہا کرتا ہو، تو حسن اخلاق کی وجہ سے انسان اس انسان کے مقام و مرتبے کو پہنچ جاتا ہے کہ جو مقام و مرتبہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو دن بھر روزے سے رہتا ہو اور رات بھر وہ اللہ کی عبادت میں مشغول و منہمک رہا کرتا ہو۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کا عمل صالح، ہر قسم کا اچھا کام کہ ہمیشہ ہی مومن کو چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کا اہتمام و التزام کیا کرے، اور بالخصوص روزے کے دوران، ماہ رمضان کے دوران اس چیز کا اہتمام مزید ضروری ہے کہ وہ نوافل کا معاملہ ہو، یا تلاوت قرآن ہو، یا صدقہ و خیرات ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، کسی بھی شکل میں کوئی بھی عبادت ہو، تو اس کا اہتمام ماہ رمضان اور بالخصوص روزے کے دوران اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور ہر قسم کی برائی کہ مثلاً اپنی نگاہ کو حرام سے محفوظ رکھنا، بد نظری سے مکمل پرہیز کرنا، اور اسی طرح اپنی سماعت کو، اپنے کاموں کو حرام چیزیں سننے سے بچائے رکھنا، اور ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو روزے دار کے لیے اور بندہ مومن کے لیے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے جو غفلت کا سبب بن سکتی ہو، تو ایسے تمام کاموں سے مکمل اجتناب کرتے رہنا، اور یہ کہ اپنی زبان کو جھوٹ اور چغلی اور غیبت، اور یہ کہ فحش گوئی یا اس قسم کی گفتگو جو کسی بھی انسان کے لیے دل آزاری کا اور صدمے کا اور رنج و افسردگی کا سبب بن سکتی ہو، تو ان تمام چیزوں سے اپنی زبان کو بچا کر رکھنا۔ الغرض روزہ تمام جسم کا روزہ ہونا چاہیے کہ سر سے پاؤں تک انسان یہ سوچے کہ روزہ محض کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ الغرض سر سے پاؤں تک تمام جسم کا روزہ ہونا چاہیے کہ روزہ، حقیقی روزہ اسی چیز کا نام ہے یقیناً۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔